اب جو بچے آپس میں اس طرح اسٹڈی گروپس ہوتے ہیں اور آپ نے کہا کہ قربت ہو جاتی ہے، تو آج کل نائٹ اسٹڈی گروپ اس کا بڑا رجحان ہے، تو یہ ٹرینڈ ٹھیک نہیں ہے؟ یہ تو بالکل غلط ہے، کیونکہ رات تو صرف سونے کے لیے ہوتی ہے اور اپنے اپنے گھر سونے کے لیے ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئے ٹرینڈز ہیں جس میں راتوں کو دیر تک جاگنا اور اسٹڈی کے بہانے جاگنا، ایک دوسرے کے گھر جا کے گروپ اسٹڈی کرنا، یہ ساری قباحت آمیز چیزیں ہیں جن کے نتائج آخرکار برے ہی نکلتے ہیں. جو قدرت کے طریقے ہیں، جیسے دن کو ہم نے کام کرنا ہوتا ہے یا پڑھنا ہوتا ہے، اور رات کو سونا ہوتا ہے اور آرام کرنا ہوتا ہے. چاہے ہم تعلیم کی سطح پر دیکھیں تو تعلیم بھی دن میں ہی حاصل کرنا بہتر ہے. راتوں کو دیر تک جو تعلیم حاصل کرنے کا رجحان ہے، یہ بھی کوئی ہیلدی نہیں ہے. سر وہ باہر لیمپ پوسٹ کے نیچے بیٹھ کے بڑے بڑے لوگ، وہ رومانٹسزم ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان کے لیے رات جو ہے وہ آرام کے لیے ہے، اور دنیا میں جتنے کامیاب لوگ ہیں آج کل، ان کے اندر رات کو جلدی سونے اور صبح سویرے جلدی اٹھنے کا رجحان ہے. جیسے اسے CEO کلب کہتے ہیں، یعنی اگر آپ جلدی سوتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں تو پھر آپ چیف ایگزیکٹو کی کلبز کے ممبر ہیں. اور دنیا میں اس بات کو بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کے ڈسپلنز ٹھیک ہوں. یعنی جب آپ کے ڈسپلن ٹھیک ہوتے ہیں، یعنی آپ صحیح وقت پہ سوتے ہیں، صحیح وقت پہ جاگتے ہیں، اور دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہوئے اپنے آپ پہ قابو رکھتے ہیں، اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھتے ہیں، تو پھر آپ کے یہ جو امپلسز ہیں، یہ لو کے اور یہ ڈیٹنگ اور یہ جو لو ایڈکشن ہے، ایڈکشن ٹو اے پرسن ہے، اور یہ جو چوری چھپے کے سارے کام ہیں، وہ آپ ان سے دور رہتے ہیں. کیونکہ جب فیملی کے سٹیکس ہوتے ہیں، ہم سب کے جو کہ ایک فیملی کی شکل میں رہتے ہیں، ہم سب کے سٹیکس ہوتے ہیں، اور ان سٹیکس کا خیال رکھنا سب کی ذمہ داری ہے. اور چوری چھپے کام کر کے لڑکیاں لڑکے یہ واردات کرتے ہیں، اور اس کے بعد بعض اوقات کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر ایسے قوانین ہیں کہ ججز کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کی یہ جو خود سے یہ سارا جو انتظام وہ کرتے ہیں اپنا رشتے ناتے اس طرح چوری چھپے بنانے کا، جس سے خاندان کو بہت چوٹ پہنچتی ہے، لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. سر اٹس ویری کامن، کورٹ میرجز یہ بڑی کامن ہو رہی ہیں ارلی ایج میں. اس کے پیچھے ایک ایزمپشن یہ بھی تو ہے نا کہ ایک سرٹن ایج کا نوجوان لڑکا یا لڑکی اچھی ذہنی صحت کے ساتھ بھی ہوں گے. یہ اس ایزمپشن کے ساتھ انہیں اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے لیے پھر لا بھی سم ہاؤ سپورٹ کرتا ہے، حالانکہ ذہنی صحت کی خرابی کی وجہ سے تو اچھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت. ایسے جو قوانین ہیں نا وہ ضد میں بنائے گئے ہیں، جیسے کہ پہلے بالکل ان چیزوں کی اجازت نہیں تھی کہ اگر کوئی سین بالغ سمجھدار ذمہ داریوں کو نبھانے والے لڑکی لڑکا ہے اور کسی وجہ سے ان کے ماں باپ جو ہیں ان کی شادی پہ رضامند نہیں ہے، تو اس وقت یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ سول میرج کر سکیں یا کورٹس ان کی کوئی مدد کر سکیں. لیکن پھر اس کی ضد میں ایسے قوانین بن گئے کہ کوئی لڑکی لڑکا منہ اٹھا کے کورٹ چلے جائیں کہ جی ہم نے شادی کرنی ہے، سول میرج کرنی ہے، تو ان کے والدین کی رائے کو درخور اعتنا نہیں سمجھا جاتا اور قانون ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. تو گھروں میں اس سے بہت قیامت بیت جاتی ہے. اور سر ایسی شادیاں زیادہ تر سکسیزفل بھی تو نہیں ہوتی نیچرلی. جی فیملی کی جو آپ نے بات کی نا کہ اگر ایسا گھر کا کلچر نہیں ہے اور چوری چھپے یہ معاملات شروع ہو گئے، گھر کا سکون بالکل برباد ہو جاتا ہے. فیملیز ایسے ایکشن کرنا شروع کر دیتی ہیں جو کہ وائلنس کی طرف جاتے ہیں، جیسے مار پیٹ کرنا یا گھر سے نکال دینا یا لڑکے کو مارنے کے لیے جانا اگر لڑکی کا معاملہ ہے. اور اس پھر ریئیکشن میں بہت سارے کانسیکوینسز نیگیٹو ہوتے ہیں. یعنی اگر فیملی اس کے اگینسٹ جانا شروع کر دے اور پھر لڑکا یا لڑکی ریبیلیس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ایسے اقدامات لینا شروع کر جیسے گھر سے جا کر بھاگ کر شادی کرنا یا کورٹ میرج کرنا. سم ٹائم فیملی اس تھریٹ کی وجہ سے اس چیزوں کو قبول بھی کر لیتی ہے. اور زیادہ تر سے یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسی یعنی جیسے ایک ٹائم سے پہلے یعنی ایک ایج اپروپریٹ نہیں ہے یہ ایکشن، تو اس میں ایسے
لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں جو خود ذرا اتنے مینٹلی اسٹیبل نہیں ہوتے. یعنی لڑکیاں ایسے لڑکوں کی طرف اٹریکٹ ہوں گی جو کہ خود ذرا مینٹلی اسٹیبل نہیں ہیں یا ایڈکشن میں ہیں یا اور بہت سارے ایشوز ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم لڑکے بھی اسی پوزیسو ہونا یا obsessive ہونا, یہ ساری چیزیں بہت پسند آنا شروع ہو گئی ہیں. یہاں پر میں آپ سے ایک سوال بھی کرنا چاہوں گی, یہ بھی کوئی مینٹل ہیلتھ کا پرابلم ہے کہ لڑکے یا لڑکیاں اٹریکٹ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی طرف جو خود مینٹلی اسٹیبل نہیں ہوتے؟ نہیں, بالکل ایگزیکٹلی. یعنی آپ سمجھ لیں کہ جن کی عزت نفس کم ہوتی ہے, سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے, تو وہ چن کے ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ ناطہ بنانا چاہتے ہیں جن کی سیلف اسٹیم لو ہوگی, اور وہ پھر ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے درد کا مداوا ایک طرح سے بن جاتے ہیں. ایک سب سے بڑی قباحت اس میں یہ ہے کہ دنیا بھر میں اگرچہ رومانٹک ریلیشن شپس عام ہیں, لیکن ہمارے معاشرے میں خاص طور پر ان کو چوری چھپے پروان چڑھانا بہت عام ہے. اس سے ایک اور نئی قباحت پیدا ہوتی ہے. جیسے یورپ اور امریکہ یا کینیڈا میں اسے چھپانے کی لوگ ضرورت نہیں محسوس کرتے, اور ان کے کلچر میں ڈیٹنگ ایز سچ قابل قبول ہے. اگرچہ ہمارے ہاں جو ڈیٹنگ کا تصور ہے ان کے ہاں وہ نہیں ہے. ڈیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو جاننے کی کچھ ابتدائی کوششیں کر رہے ہیں, اور ایک وقت میں ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ بھی وہ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ڈیٹنگ کا مطلب رومانس نہیں سمجھا جاتا. ڈیٹنگ کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب وہ لڑکے یا لڑکیاں اس عمر کو پہنچ رہے ہیں جہاں انہوں نے اپنا لائف پارٹنر کا انتخاب کرنا ہے, اور وہ اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی کرنے کا معاملہ ہو جاتا ہے. پیرنٹس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے نا, وہاں ہمارے کلچر میں تو پیرنٹس کی پرٹیکولرلی یہ ذمہ داری ہے. ہاں, ایسا بھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں چونکہ یہ کام کیا تو اسی شدت کے ساتھ جاتا ہے, اسی فریکوینسی کے ساتھ کیا جاتا ہے جس شدت اور فریکوینسی کے ساتھ یورپ اور امریکہ میں کیا جاتا ہے, لیکن یہ انڈر دی کارپٹ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, یہ چھپ چھپا کے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور یہاں سے یعنی آپ سمجھ لیں کہ لڑکیاں یا لڑکے جب اپنے والدین کا ٹرسٹ توڑ دیتے ہیں اور انہیں چوری سے یہ کام کرنا ہوتا ہے, تو ان کے ساتھ جو آپس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ زیادہ سے زیادہ بیمار ہوتا چلا جاتا ہے, کیونکہ والدین یا فیملی والے اس چیز کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, جس سے مزید سیکریسی کی راہیں نکالی جاتی ہیں. اور آج کل رابطہ کرنا تو زیادہ مشکل ہے نہیں, 50 سال پہلے کی نسبت اب یہ اسمارٹ فون ہے, آپ کے پاس جو اور 100 طریقے ہیں, سوشل میڈیا پہ رابطے ہو سکتے ہیں, اور رابطوں کو توڑنا اب پہلے کی نسبت بہت مشکل ہو گیا. پھر رابطے آپ توڑ بھی لیں تو جو دل کے اندر بیماری کی کیفیت بن رہی ہے اس کو آپ اگر ہیل نہیں کریں گے تو اس کا کوئی نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. اور غیرت کا ایک تصور جو ہم سب پہچانتے ہیں پر اس کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے. ان فیکٹ یہ بھی ایک تصور ہے کلچرل, ہمارے کلچر میں یہ خاص طور پر اس کی اہمیت ہونی چاہیے, کیونکہ جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے اس کی اہمیت کو تسلیم کرنا ضروری ہے. کہ غیرت کا ایک تصور جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے اور میجورٹی میں پایا جاتا ہے, تو اس تصور کی سراسر نفی نہیں کی جا سکتی, اور اس کو ریکگنائز کرنا ضروری ہے, ورنہ جو دن رات قباحتیں ہوتی ہیں وہ چلتی رہیں گی اور اس کے نتائج بھی بہت برے نکلتے رہیں گے. بعض اوقات تو لڑکی یا لڑکے یا دونوں میں سے کسی ایک کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے ہیں, کیونکہ ہمارے معاشرے کے کئی پرت ہیں, جیسے کوئی دیہاتی معاشرہ ہے, کوئی شہری معاشرہ ہے, پھر کئی لوگ زیادہ ذرا ماڈرن ہوتے ہیں, کئی لوگ جو آرتھوڈاکس ہوتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو بہت ماڈرن لوگ ہوتے ہیں, جو کافی ویسٹرن طرز زندگی کو بھی پسند کرتے ہیں, تو جب یہ معاملہ آتا ہے تو غیرت ان کی بھی جاگتی ہے, اگرچہ وہ اتنے اوالے نہیں کھاتی جتنا کہ دیہاتی ماحول میں یا دوسرے کلچر میں ہوتا ہے. تو یہ ایک تصور غیرت کا اپنی جگہ موجود ہے جس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ سارٹ آؤٹ کرنے کی اس کو ضرورت ہے جس نے محبت کا کھیل کھیلنے کا ارادہ کیا ہے. تو یہ پور رسک ٹیکنگ ہے, لائک ڈرگ ایڈکشن کے بارے میں ایسی رائے بنا لینا, یہ امپلسو ڈیسیجن ہے ڈرگ لینا. اسی طرح سے ایسے ریلیشن شپ بھی
امپلسو ڈیسیجنس کی بنیادوں پر ہی لیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بہت نیگیٹو کانسیکوینسز، اسٹریسڈ ہو جانا. دیکھیے یہ جو معاملہ ہے محبت کا، یہ ماسوا کچھ چھوڑ کے، ماسوا کچھ استثنیات کے، یہ جو معاملہ ہے محبت کا یہ بیماری ہے. یعنی یہ لو از این ایڈکشن. آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ محبت میں ناکام ہوتے ہیں تو وہ ڈرگز کی طرف جاتے ہیں. تو جو محبت میں ناکام ہو کے لوگ ڈرگز کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ ڈرگز اس کا کوئی نعم البدل ہوگا نا، تبھی تو لوگ پھر ڈرگز کی اور الکوہل کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو یہ لو ایڈکشن جو ہے وہ تو ایک واضح بیماری کا پہلو ہے. اور جو محبت ہے، جو سمجھدار، جو ہیلدی محبت ہے، جس کے اپنے پیرامیٹرز ہیں، جو ہیلدی محبت ہے، ہیلدی محبت وہ ہوتی ہے جس میں کوئی لڑکا یا لڑکی آپ کی کل کائنات نہیں بن جاتا. ہیلدی محبت یہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے ہول کا ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن آپ کی اپنی فیملی، آپ کے اپنے فرینڈز اور آپ کی زندگی کے جو دیگر پہلو ہیں وہ اپنی اہمیت برقرار رکھتے ہیں. لیکن اگر آپ کی کل کائنات کوئی لڑکا یا لڑکی بن جاتا ہے اور وہ یا آپ سارا وقت اسی کے ساتھ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ انہیلدی لو ہے. اور اگر آپ کو جیلسی ہوتی ہے، اگر آپ کا جو بوائے فرینڈ ہے یا گرل فرینڈ ہے، اگر وہ کسی اور کے ساتھ بات چیت بھی کرتا ہے یا ٹائم سپینڈ کرتا ہے یا اس کے کچھ دوست احباب ہیں یا اس کے کچھ رشتہ دار ہیں اور آپ کو یہ سخت برا لگتا ہے اور آپ اسے اپنے حدود کے اندر قید رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کو پھر ہم یعنی انہیلدی محبت کہیں گے. سر سرپرائزنگلی یہی ڈیفینیشن ینگسٹرز میں محبت کی ہے، obsessed with the person. پسند کیا جاتا ہے اس بات کو کہ آل دا ٹائم فون پہ رہیں، آل دا ٹائم اویلیبل رہیں، جیسا ہم ایون رات کو دیر تک فون پہ باتیں کرتے ہیں اور جب باتیں کر کر کے تھک جاتے ہیں اور تقریباً بے ہوش ہو جاتے ہیں تو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ٹیلی فون بند نہیں کرنا، فون آن رہنے دیں. یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح obsessed ہونا جو کہ واضح طور پر ایک ایڈکشن ہے. ایڈکشن کس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ ایک چیز کو اپنی زندگی میں مرکز بنا لیتے ہیں اور باقی چیزوں کو آپ سراسر اگنور کرنے لگتے ہیں، تو پھر اسی کو ایڈکشن کہتے ہیں. اور اس سے زندگی غیر منظم ہوتی ہے اور بے بسی کی ایک ایسی کیفیت ہو سکتی ہے جس میں نہ آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، نہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور آپ کی زندگی سرکلز میں چل رہی ہے. پیرنٹس کو یہ بڑا سننا پڑتا ہے، جسٹیفیکیشن بچے کو یہ دے رہے ہوتے ہیں، ایوری بڈی از ڈوئنگ، آپ لوگ بیکورڈ ہیں، آپ لوگ ہم پہ زبردستیاں کرتے ہیں اینڈ آپ لوگ ظالم ہیں. یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ ایوری بڈی از ڈوئنگ اٹ، اچھا ایوری بڈی از ناٹ ڈوئنگ اٹ. اصل بات یہ ہے کہ جو نہیں کر رہے ہوتے ان کا کوئی شور نہیں ہوتا، اور جو کر رہے ہوتے ہیں ان کا شور بہت ہوتا ہے. تو لگتا ہے کہ سبھی لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ ایک واسٹ میجورٹی جو ہے وہ تعلیم کو، زندگی کو اور دیگر معاملات کو، مینرز کو اہمیت دے رہی ہوتی ہے، اور ان کو بہرحال اپنے والدین کی خوشنودی کا بڑا خیال ہوتا ہے کہ وہ والدین کو کسی طرح ہرٹ نہ کریں، وہ والدین کا اپروول چاہتے ہیں. اور آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ محبت کے کھیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو چوری سے نہ کریں، اپنے والدین سے پوچھ لیں، اور اگر آپ کے والدین اجازت دیتے ہیں یا جس حد تک اجازت دیتے ہیں تو وہی مناسب ہوگا. لیکن اگر ابھی 14-15 سال کی عمر ہے، تعلیم کے مراحل بہت ابتدائی ہیں اور آپ محبت کے کھیل کی طرف چل پڑے ہیں اور آپ اپنے جیون ساتھی کے طور پر کسی کو چنتے ہیں اور وہ رج کے نالائق ہوتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ خاندانوں میں جو چیز قباحت پیدا کرتی ہے، مسائل پیدا کرتی ہے، کہ جب بھی کسی لڑکی یا لڑکے کی پسند سامنے آتی ہے تو سارا خاندان حیران اور ششدر رہ جاتا ہے کہ بھئی یہ تم نے کیا چیز پسند کی ہے. کیونکہ زیادہ تر لڑکیاں یا لڑکے جب اس قسم کے کھیل میں پڑھتے ہیں تو وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کسی کی تعلیم کا پہلو کیسا ہے، کوئی ڈرگز کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یا کسی کے مینرز کیسے ہیں، یا کوئی اپنے والدین کی کتنی پرواہ کرتا ہے. یہ بات ایک اہم بات ہے نا کہ اگر آپ نے کسی کو بطور
لائف پارٹنر چننا ہے تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ اپنے بہن بھائیوں اور اپنے والدین کا کس قدر ہمدرد یا کس قدر بہی خواہ ہے، خیر خواہ ہے۔ اگر وہ کسی کے بارے میں بالکل سنجیدہ نہیں ہے اور آپ ایک اجنبی ہیں اور وہ آپ پہ دل و جان سے فدا ہے، تو پھر وہ وقت جلد آنے والا ہے کہ کل کو وہ آپ کو بھی بے قدری کا نشانہ ہی بنائے گا۔